محبت کی خوشبو رخ میں اتر جائے تو زندگی جنت سی بن جاتی ہے۔ محبت میں آگ پہ چلتا دیوانہ جل بھی جائے تو ہونٹوں پر آہ نہیں بلکہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بس کچھ کم وقت لوگوں نے محبت کے نام پر جسموں کی تجارت شروع کر دی۔ ایک صاحب کی کال آئی، فارس تم سے اپنی محبت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسکرایا، فارس محبتوں کے لیے ہی تو ہے یہاں پہ۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا آپ ٹائم نکال کر کبھی ملاقات کریں گے؟ مختصر یہ ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، آہستہ سے بولا، 12 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی۔ ندا بہت خوبصورت تھی، دبئی سے پڑھ کر آئی تھی، قانون پڑھ کر آئی تھی، کزن تھی میری دوسری جانب میں۔ نہ کوئی جاب، نہ کوئی فیوچر، نہ امیری، نہ اس کے جیسا خوبصورت، لیکن میں اس سے محبت کرتا تھا۔ سچ تو یہ بھی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن ہماری محبت میں ایک دیوار تھی، اور وہ دیوار تھی ہمارے اسٹیٹس کی، جو میں چاہ کر بھی نہیں مٹا پا رہا تھا۔ امی ابو کو مجبور کیا، ندا کے گھر رشتہ بیچا، لیکن جواب میں تانے اور بے عزتی۔ پھپھو لوگ کبھی بھی میرا نام ندا کے نام کے ساتھ نہیں لکھنا چاہتے تھے۔ امی ابو نے مجھے برا بھلا کہا اور کہا کہ اسے بھول جاؤ، وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے چلا کر پوچھا، امی کیوں نہیں رہ سکتی؟ امی خاموش ہو گئی۔ بابا بولے، وہ جس کمرے میں سوتی ہے اس میں بڑے بڑے 2 AC لگے ہیں، ان کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، جس گاڑی میں وہ گھومتی ہے اس گاڑی کی قیمت ہمارے گھر سے زیادہ ہے، اور تو اور اس کی پالتو بلی کا ماہانہ خرچہ ہمارے گھر کے 1 مہینے کے خرچ سے 2 گنا زیادہ ہے۔ بات کرتا ہے ندا سے شادی کرنی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بابا آہستہ سے بولے، دیکھ بیٹا، پیسے کا زمانہ ہے، دولت کما پھر چاہے ملک کے وزیر کی بیٹی کو دلہن بنا لے۔ میں خاموش ہو گیا۔ دولت کمانا صرف فلموں میں جٹ پٹ ہوتا ہے، حقیقت میں پولیس سرات سا سفر ہوتا ہے، غربت سے نکل کر محلوں تک جانا۔ میں ندا کے دل کا حال جاننا چاہتا تھا۔ ندا کے گھر گیا، وہ گارڈن میں بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا، ندا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ندا مسکرا کر بولی، بیٹھو تو صحیح پاگل، پھر بات کر لیں گے۔ مجھے پاس بٹھایا۔ ہائے اس کے وہ لمبے بال، اس کی محبت بھری پلکیں۔ میں سر جھکا کر بولا، ندا مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ ندا آہستہ سے بولی، لیکن کوئی مانے گا نہیں، پھر کیا کرو گے؟ میں نے ندا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ندا کیا تم مجھ سے صرف اس لیے بچھڑ جاؤ گی کہ میں غریب ہوں؟ ندا نے میرا ہاتھ تھاما، نہیں شاکر، میں کبھی بھی تم سے نہیں جدا ہونا چاہتی۔ تم بہت اچھے ہو، عزت کرنے والے، خیال کرنے والے، محبت کرنے والے، بہت قسمت والوں کو تم سا ہم سفر ملتا ہے۔ میں بھی تم کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن کوئی راستہ بھی تو نہیں نظر آ رہا۔ میرے بابا، بھائی، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ میں نے ندا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ندا کیا میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہو؟ ندا نے محبت بھرے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ میں ہلکا سا مسکرایا، پھر آخری سی کوشش کر لوں ایک بار آپ کے بابا سے بات کرنے کی۔ میری بائک خراب ہو گئی تھی اور میں سگنل پہ کھڑا تھا۔ اتنے میں ندا کے پاپا BMW میں بیٹھے میرے برابر آ کر کھڑے ہو گئے، میری طرف دیکھنے لگے۔ میں بائک کو بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں سگنل کھل گیا۔ پیچھے سے ایک کار والے نے مجھے گالی دی اور بولا، اپنی پٹ پھٹی سائڈ پر کر۔ میں اپنی اوقات، اپنا سٹیٹس اچھی طرح جانتا تھا، لیکن ندا کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ندا کے بابا سے ملنے ان کے آفس گیا، لیکن میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ رات کو بابا نے مجھے بہت ڈانٹا، ندا کا خیال اگر دل سے نہ نکالا تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا، ہر راستہ بند تھا، کیا کروں، کہاں جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ندا کو فون کیا، کیا میرے بنا جی لوگی؟ ندا آہستہ سے بولی، پاگل، تمہارے بنا جی سکتی تو ابھی پائلٹ کے رشتے کو انکار نہ کرتی۔ میں نے کہا، نہ شاکر، تمہارے ساتھ جینا ہے،
7 سال تک ہم دونوں اپنی فیملیز کو مناتے رہے۔ بالآخر ندا کی شادی زبردستی کروا رہے تھے کسی اور کے ساتھ۔ ندا نے مجھے قسم دی تھی اگر کسی اور کے ساتھ شادی ہوئی تو خودکشی کر لوں گی۔ میں نے بہت سمجھایا، ندا آپ پڑھی لکھی ہو، ایسا نہ کرنا، تم بہت سمجھدار ہو۔ ندا روتے ہوئے بولی، سمجھدار ہوں اس لیے زبردستی مجھے کسی اور کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ جب کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو ندا کو ساتھ لیا اور کورٹ میرج کر لی۔ شاید سب کی نظروں میں یہ غلط ہو، لیکن آخر ایک ہی زندگی ہے، کس نے دوبارہ آنا ہے اس دنیا میں؟ پھر بھلا ایک انسان کہ جس کی چاہت ہو وہ بھی بچھڑ جائے۔ ہماری شادی ہو گئی۔ میرے ماما بابا نے مجھے دروازے پر روک لیا اور گھر سے نکال دیا۔ مشکلات کا سفر شروع ہوا۔ لاہور چلا آیا، کرائے کا گھر لیا جس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس میں نہ اے سی تھا نہ کوئی پرسکون بستر۔ میں ندا کی جانب دیکھ رہا تھا، اداس تھی۔ مجھے محسوس ہوا میں نے بہت غلط کر دیا، محبت کی خاطر اس بیچاری سے سب سکون چھین لیے۔ لیکن ندا میرے ساتھ خوش تھی، بہت خوش۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، میرا ہاتھ تھاما، میرے ماتھے پر بوسہ کیا اور پیار سے بولی، میری جان اب ہم ایک ہیں، ہمارے سکھ دکھ سب ایک ہیں۔ وقت گزرنے لگا، کبھی ایک گھر سے نکالے جاتے تو کبھی دوسرے گھر سے۔ گھر کا کرایہ ٹائم پر نہ دے سکتے تھے۔ ندا ہر قدم پر میرے ساتھ رہی۔ ایک وقت ایسا آیا ہم دونوں نے 2 دن روٹی نہ کھائی۔ میں گھر آیا، خالی ہاتھ تھا۔ ندا برگر پیزا کھانے والی آج 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں بہت رویا، ندا کے پاؤں پکڑ لیے۔ ندا یہ سب میری وجہ سے ہے نا؟ سونے کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ وہ میرے ماتھے پر بوسہ کر کے بولی، پاگل ایسا نہ کہا کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر ایک دن مجھے ایک نیوز چینل میں جاب مل گئی۔ میں بہت خوش تھا، ندا کو بتایا۔ ندا میرے سینے سے لگ گئی۔ پھر حالات بدلنے لگے، میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، اپنا گھر خرید لیا، کالونی میں شفٹ ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ صرف 8 سال میں اتنی ترقی کر لی جتنی میں پچھلے 26 سال میں نہ کر سکا تھا۔ ندا کے چہرے پر خوشیاں تھیں۔ اب رفتہ رفتہ سب سے ملنا جلنا شروع ہوا۔ ندا سارا دن بچوں کے ساتھ مصروف رہتی اور میں اپنی جاب پر۔ رات کو گھر آتا، ندا سے محبت بھری باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا۔ لیکن ندا کا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا۔ وہ گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر مسکرا دیتی۔ پھر ایک دن میں اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا آپ کی بیوی کو لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ندا باہر بیٹھی تھی بچوں کے ساتھ۔ میں ندا کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ندا میری زندگی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، پاگلوں کی طرح شہر شہر گھوما۔ ندا نے میرا ہاتھ تھاما، میرے ماتھے پر بوسہ کیا، آہستہ سے بولی، پاگل بس کرو نا اب، کتنا تھکاؤ گے خود کو میرے لیے؟ میں نے ندا کو سینے سے لگا کر بولا، ندا میں کب تھکا ہوں بھلا؟ اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ بے دھیانی میں کب میرے پاؤں کو شیشے کے ٹکڑے سے کٹ لگ گیا، خیال ہی نہ تھا۔ میں اپنے سب درد بھول چلا تھا۔ ندا آہستہ آہستہ بولی، تم بہت اچھے ہو، تم نے ساتھ نبھایا، مجھے ہر خوشی دی، لیکن اب وقت جدائی ہے، مجھے مسکراتے ہوئے الوداع کرو نا۔ میں نے آہستہ سے کہا، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم تو میری روح ہو۔ ندا نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا، بالکل تمہارے جیسی ہے، بہت خیال رکھنا میرے بچوں کا اور اپنا بھی۔ ندا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولا، جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی تھی تم رات بھر نوافل ادا کرتی، اللہ کی عبادت کرتی، مشکل آسانی میں بدل جاتی۔ آج میں ساری رات اللہ سے تم کو مانگوں گا۔ وہ ہلکا سے مسکرائی، نہیں پاگل، بس اپنا خیال رکھنا،
پھر آنکھوں کے سامنے سے وہ ہمارا 12 سال کا سفر چند لمحوں میں گزر گیا۔ اس نے آخری ہچکی لی اور مجھے چھوڑ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اسے قبر میں اتارا۔ دل چاہا ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ وہ مجھ سے کیسے بچھڑ گئی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، جب میں نہ رہی تو تم کو لگ پتا جائے گا، اور اللہ کی قسم آج اس کے بنا ویران ہو چکا ہوں۔ زندہ ہوں تو بچوں کی وجہ سے، ورنہ کب کا مر گیا ہوتا۔ موت سے بھی زیادہ درد دیتا ہے اس کے بنا جینا۔ جس کو محبت سے سینے لگایا ہو فارس، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر عورت میری ندا جیسی ہو جائے، ہر حال میں ساتھ نبھانے والی، ہر درد میں ہمدرد بننے والی، اور مرد مجھ سا ہو جائے، خیال رکھنے والا، عزت کرنے والا، ساتھ نبھانے والا۔ اور ہاں، عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ جو بے وفا ہوتی ہے انہیں کبھی محبت ہی نہیں ہوتی، ورنہ عورت نبھانے پہ آ جائے تو مجھ جیسے تھرڈ کلاس کو سینے لگا کر پوری دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اگر آپ کا ہم سفر ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کا محبت سے ہاتھ تھام لو۔ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دوستو، ندا اور شاکر کی محبت کی کہانی کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کہانی کا ہرگز سبق یہ نہیں کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے کورٹ میرج کی جائے، بلکہ اس کا سبق یہ ہے کہ دولت سبھی کچھ نہیں۔ اگر پیار محبت کے ساتھ رہا جائے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا جائے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں، تو زندگی بھی جنت بن جاتی ہے۔ اور شادی کا اصل مقصد بھی یہی ہے، ورنہ جسمانی خواہشات تو جانوروں کی بھی ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ، والسلام۔